مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ راہ میں جانور قربان کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، کیا وجہ ہے کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ کے لقب سے نوازا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کے لقب سے نوازا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قربان ہونے کے لیے حضرت اسماعیل تیار ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کو خلیل اللہ کے لقب سے نواز دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کے لقب سے نواز دیا۔ حضرات، قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرات، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کے وقت کہا تھا کہ ابا حضور مجھے قربان کر دیجئے اور آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ماہ مبارک میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو قبول فرما کے آپ کے فدیے میں ایک دمبے کی قربانی قبول فرما لی اور آپ کو قربانی کا ثواب عطا فرمایا۔ حضرات محترم، یہ ماہ مبارک جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے میں ختم ہوتا ہے۔ حضرات، یہ جو ہمارا اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو قربانی سے شروع ہوتا ہے، یعنی محرم میں بھی قربانی ہے، کیونکہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرب و بلا کے تپتے ہوئے میدان کے اندر اپنا گھر، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا تھا۔ اس وجہ سے مذہب اسلام بچ جائے، میری جان جاتی ہے چلی جائے مگر مذہب اسلام پر آنچ نہ آنے پائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا تھا۔ سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے آپ گھر سے روانہ ہو گئے تھے اور کرب و بلا میں آ کر آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یہ جو ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں بھی قربانی کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک قربانی ہے، کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرتے ہیں۔ تو ہمارا اسلامی سال قربانی سے شروع ہوا اور قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہاں بھی بیٹے کی قربانی، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے لخت جگر ہیں، آپ کی بیٹی کے دل کے ٹکڑے ہیں، اور یہاں بھی بیٹے کی قربانی ہے، وہاں بھی بیٹے کی قربانی، یہاں بھی بیٹے کی قربانی۔ نبی کے بیٹے کی قربانی ماہ ذی الحجہ میں بھی اور ماہ محرم میں بھی نبی کے بیٹے کی قربانی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ذی الحجہ کا مہینہ برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے۔ حضرات، اس کے 10 دن تو بہت برکتوں والے ہیں، بہت زیادہ برکتوں عظمت والے اس ماہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یعنی یہ جو 10 دن شروع کے ہیں بہت ہی برکتوں والے ہیں۔ حضرات، ان دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ مومن عبادت کرتا ہے اور ان دنوں میں اپنی زندگی کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اپنی زندگی کا زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و دعا میں مشغول رہ کر کے گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جب نبی تاریخ آتی ہے، نبی تاریخ یعنی عرفے کے دن کا جو بھی روزہ رکھتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو جو بھی روزہ رکھتا ہے تو کتابوں کے اندر آتا ہے، روایت میں لکھا ہوا ہے کہ بندہ مومن 9 ذی الحجہ کو جب روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے مومن کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 سال کی عبادت کا ثواب 1000
دن یعنی روزہ رکھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 دنوں کا روزہ ماشاءاللہ ایک دن کا روزہ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی 1000 روزے رکھنے کے برابر ایک دن کے روزہ رکھنے میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ماہ ذی الحجہ کے کیا کہنے، اگر انسان 9 تاریخ کو ایک روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 دنوں کے روزے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات اس ماہ مبارک کے یہ 10 دن تو بہت برکت و رحمتوں والے ہیں۔ ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور حضرات جب نوی تاریخ آتی ہے تو نوی تاریخ کی فجر سے لے کر اور 13ویں کی عصر تک تکبیر تشریق کہی جاتی ہے۔ ہر نماز پنجگانہ با جماعت کے بعد ایک بار کہنا مستحب ہے، ایک بار کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا مستحب ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کہی جاتی ہے، یعنی نوی کی فجر سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں کی عصر پر یعنی 13ویں تاریخ کی عصر میں ختم ہوتی ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہر نماز کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے تو ہر نماز کے بعد ایک بار کہنا واجب ہے۔ اگر نہیں کہے گا تو گناہگار ہوگا، اور کہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تکبیر تشریق کو اگر جان بوجھ کر چھوڑے گا تو گناہگار رہے گا، گناہگار ٹھہرایا جائے گا۔ نوی ذی الحجہ کی فجر سے اور 13ویں کی عصر تک تکبیر تشریق کہی جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ جو ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تکبیر کہی تھی۔ آپ کے بیٹے اسماعیل نے بھی یہی تکبیر کہی تھی۔ اس تکبیر کے الفاظ فرشتوں نے بھی کہے تھے، تو ان سب کو جمع کر کے تکبیر تشریق ہمارے لیے مقرر فرما دیا اور ہمارے لیے واجب قرار دے دیا کہ ہر جماعت مستحبہ کے بعد ایک بار تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر، نور نظر جب کچھ ہوشیار ہو جاتے ہیں، جب کچھ سمجھدار ہو جاتے ہیں تو برادران ملت اسلامیہ فرشتے رشک کرنے لگتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ہم نے اپنے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اپنے خلیل کو اپنا دوست بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ حضرات فرشتے کہنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مولا تبارک و تعالی، تیرے جو دوست ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ان کو جو تو نے بیٹا عطا کیا ہے، بیٹا دیا ہے، وہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اے رب تبارک و تعالی، جو تیرا دوست ہے وہ تیرے سوا کسی اور سے پیار نہیں کرتا ہے، کسی اور سے محبت نہیں کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، نہیں نہیں، میرا جو دوست ہے، میرے جو دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا نہیں، وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب فرشتوں نے اس طرح کا سوال کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کا عریضہ پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم دیا۔ حضرات جب 8 ذی الحجہ کی 8 تاریخ آتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو سوئے ہوئے تھے،
ख्वाब बिस्तर पर आप आराम फरमा थे। हजरात 8वीं तारीख में यानी जिलहिज्जा की 8 तारीख को कोई आने वाला आता है और कहता है कुम फ़क़र रिबल क़ुरबाना लिरब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कुम फ़क़र रिबल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किसी आने वाले ने कहा कुम फ़क़र रिबल क़ुरबाना लिरब्बिल आलमीन, ऐ इब्राहीम तुम अपने रब के लिए कुर्बानी करो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किसी कहने वाले ने जब कहा कि तुम अपने रब के लिए कुर्बानी करो, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप ये नहीं कहते हैं कि मैं क्यों कुर्बानी करूं, मैं किस वजह से कुर्बानी अदा करूं, मैं किस वजह से कुर्बानी दूं, क्या वजह है कुर्बानी करने की। नहीं नहीं, मेरे अल्लाह के दोस्त, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब सुबह को नींद से बेदार होते हैं, जब सुबह को आपकी आँख खुलती है, आप नींद से बेदार होते हैं, नमाज फज्र को अदा करते हैं, नमाज फज्र अदा करने के बाद 100 दुम्बे मोटा ताजा खरीद कर एक मैदान में जाकर उनको कुर्बान कर देते हैं। आसमान से आग आती है और उन कुर्बानियों को लेकर चली जाती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 दुम्बे कुर्बान करते हैं और अपने घर को चले आते हैं, आपकी कुर्बानी कबूल हो जाती है। मगर दूसरी रात फिर यही ख्वाब देखते हैं, कोई आने वाला आया और कह रहा है कुम फ़क़र रिबल कुर्बाना लिरब्बिल आलमीन, और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे ये नहीं कहते हैं कि कल मैंने 100 दुम्बों की कुर्बानी की है, कल 100 दुम्बे अल्लाह की बारगाह में कुर्बान किए हैं, आज क्यों कुर्बानी करूं। फिर सुबह को जब नींद से बेदार होते हैं, जब फजर की नमाज पढ़ लेते हैं, फजर की नमाज से फारिग हो जाते हैं, नमाज पढ़ने के बाद 100 मोटे ताजा ऊंट लेते हैं और ऊंटों को ले जाने के बाद एक जंगल में पहुंच जाते हैं और उन ऊंटों की कुर्बानी कर देते हैं। 100 ऊंट रब की बारगाह में कुर्बान कर देते हैं। आसमान से हस्बे साबिक यानी पहले की तरह आग आती है और उस कुर्बानी को बारगाह खुदाबंदी में लेकर चली जाती है। खुदाबंदी में उस कुर्बानी को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उस कुर्बानी को पेश कर दिया जाता है। शाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब 10वीं तारीख आ जाती है, 10वीं तारीख की शाम आ जाती है। फिर मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को ख्वाब बिस्तर पर पहुंचते हैं, फिर आने वाला फिर यही कहता है कुम फ़क़र रिबल कुर्बान लिरब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब तीसरी रात भी वही ख्वाब देखा, 3 रातें गुजर जाती हैं इसी तरह का ख्वाब देखते हैं। पहले दिन आप 100 दुम्बे लेकर कुर्बान कर देते हैं, दूसरे दिन भी 100 ऊंट लेकर कुर्बान कर देते हैं, मगर तीसरी रात जब यही आवाज सुनते हैं, कोई कहने वाला फिर उसी अंदाज में कह रहा है, उसी आवाज में कह रहा है, उन्हीं अल्फाज के जरिए इत्तला दे रहा है, उन्हीं अल्फाज के जरिए बता रहा है कि इब्राहीम तुम अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बानी करो। कुम फ़क़र रिबल कुर्बाना लिरब्बिल आलमीन, तुम अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बानी करो। उसी अंदाज में कह रहा है, उन्हीं अल्फाज में कह रहा है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ जाते हैं, ताज्जुब में पड़ जाते हैं और उस कहने वाले से मालूम करते हैं, ए कहने वाले तू क्या कह रहा है, तू 3 दिन से रोज आता है और कहता है तुम फ़क़र रिबल कुर्बाना लिरब्बिल आलमीन, और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। मैं 2 दिन से रोजाना कुर्बानी कर रहा हूँ, अब आखिर वजह क्या है, आखिर सबब क्या है, मैं किस चीज की कुर्बानी करूं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तीसरी दफा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि आखिर मामला क्या है, आखिर ये माजरा क्या है कि मैं 2 दिन से रोजाना कुर्बानी कर रहा हूँ, मगर कहने वाला वही सदा दे रहा है, आने वाला वही अल्फाज दोहरा रहा है, कुम फ़क़र रिबल कुर्बाना लिरब्बिल आलमीन। अब मैं किस चीज की कुर्बानी करूँ, अब मुझे किस चीज की कुर्बानी पेश करनी है, रब तबारक व तआला किस चीज की कुर्बानी चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत क्या है, अल्लाह तबारक व तआला का मंशा क्या है, अल्लाह तबारक व तआला का इरादा क्या है, किस
چیز کی قربانی چاہتا ہے تو برادران ملت اسلامیہ پھر آواز آتی ہے، پھر صدا آتی ہے، ولدک اسماعیل علیہ السلام۔ حضرات پھر صدا آتی ہے ولدک اسماعیل علیہ السلام۔ کسی کہنے والے نے کہا جب آپ نے معلوم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس چیز کی قربانی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کی قربانی چاہتا ہے، تو کہنے والے نے کہہ دیا ولدک اسماعیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بیٹے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مولانا عمران رضا صاحب طبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ کہنے والے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے بیٹے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے۔ حضرات جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، نماز فجر ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کر کے جاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آج ہمارے بیٹے کو نہلا کر، نئے کپڑے پہنا کر، بالوں میں تیل ڈال کر، کنگھی کر کے دولہا بنا دو، آج ہمیں اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ حضرت حاجرہ کی بارگاہ میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے بیٹے حضرت اسماعیل کو نہلا دھولا کر تیار کر دو، نیا لباس پہنا دو اور ان کو ہمیں اپنے دوست سے ملاقات کے لیے لے کر کے جانا ہے، اپنے دوست سے ملاقات کرانی ہے، اپنے دوست کی یہاں دعوت میں لے کر کے جانا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نہلا کر، نئے کپڑے پہنا کر تیار کر دیتی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور کہا کہ ایک چھری اور رسی بھی دے دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تیار ہو جاتے ہیں تو آپ نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ ایک چھری اور رسی بھی دے دینا، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دوست کے یہاں جائیں تو وہاں قربانی کرنا پڑ جائے، قربانی کی ضرورت پیش آ جائے، اس لیے ایک رسی اور ایک چھری بھی ساتھ لے لینا۔ برادران ملت اسلامیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دولہا بن کر تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اپنے ساتھ لے کر راستے میں روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی باپ بیٹے گھر سے نکلتے ہیں، جب باپ بیٹے گھر سے نکلتے ہیں، حضرات آج بھی اگر دیکھا جاتا ہے کوئی اپنے بچے کو کہیں لے کر کے جاتا ہے تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ کئی نئی جگہ پر جاتے ہیں، کسی نئے دوست کے یہاں جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ہمیں پہنچنا کہاں ہے، ہماری منزل کہاں ہے، ہمیں کس منزل پر جانا ہے، ہمیں کس منزل پر پہنچنا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ آج بھی ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں، ہمارے دوست کا مکان کہاں پر ہے، ہمارے دوست کا گھر کہاں ہے، کون سے گاؤں میں ہے، کون سے شہر کے اندر ہے، کس بستی میں ہے، کس محلے میں ہے۔ حضرات اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچپنے کے عالم میں معلوم کیا، اپنے والد بزرگوار سے پوچھا، اپنے والد کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اپنے والد کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابا حضور، آج ہم اپنے دوست کے یہاں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے دوست کا مکان کہاں ہے، ہمارا دوست رہتا کہاں ہے، وہ کس جگہ پر رہتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہی پیارا جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹے سنو ہمارا دوست گھروں سے پاک ہے، وہ گھروں میں نہیں رہتا ہے، جیسے ہم اور آپ گھر کے اندر رہتے ہیں، وہ زمین و زمان اور مکین و مکان سے پاک ہے، وہ گھروں میں نہیں رہتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب
جب ابراہیم کہتے ہیں کہ ہمارا دوست گھروں کے اندر نہیں رہتا ہے، ہمارا دوست گھروں سے پاک ہے، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اور باپ کے ساتھ ساتھ چل دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کہیں تو ہوگا ہی مکان، کہیں پر تو دوست سے ملاقات ہو ہی جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر آگے چلنے کے بعد میں ان کے ذہن کے اندر پھر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، ایک سوال پھر موجے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عریضہ پیش کرتے ہیں، اے ابا حضور ہم اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، آج دوست سے ملاقات تو ہوگی ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسماعیل عرض کرتے ہیں کہ آج ہم اپنے دوست سے ملاقات کریں گے، آپ کے دوست سے جب ہم ملیں گے ملاقات کریں گے، کہ آپ کا دوست جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھانا بھی کھائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، کیونکہ جب مہمان کہیں جاتا ہے تو میزبان کے جب گھر پر پہنچتا ہے، انسان کسی کے گھر پر جاتا ہے، کوئی مہمان بن کر کسی کے مکان پر آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس کو کھانا پانی دیا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کے ساتھ مہمان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، گھر والا بھی اس کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے معلوم کیا کہ ابا حضور جو آپ کے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ کھانا بھی کھائیں گے۔ حضرات، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ حضرات، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جواب دیا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ جو ہمارا دوست ہے وہ سب کو کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے پاک ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ سب کو کھانے کو دیتا ہے مگر خود نہیں کھاتا ہے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ابراہیم علیہ السلام کے دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا دوست ہے اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو تو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ دوسروں کو تو کھلاتا ہے، وہ تمام لوگوں کو کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے پاک ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر راستہ طے کرنا شروع کر دیتے ہیں، راستے میں چلے جا رہے ہیں۔ ادھر شیطان دیکھ رہا تھا، شیطان یہ منظر ملاحظہ فرما رہا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج بھی شیطان ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے، تمام لوگوں کو دیکھتا ہے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ ان انسانوں کو نیک کام سے روکا جائے۔ آج یہ کیا وجہ ہے جو محفل رسول میں کم لوگ آتے ہیں؟ وہ یہی وجہ ہے کہ شیطان ان پر اپنا حاوی آ جاتا ہے، ان پر غلبہ کر لیتا ہے اور وہ نیک کام میں جانے سے رک جاتے ہیں اور تھوڑی سی سستی ان پر چڑھتی ہے، وہ بستر استراحت پر لیٹ جاتے ہیں اور ان کو نیند آ جاتی ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں، اسماعیل قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو شیطان نے سوچا کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے نواز دیا جائے گا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کے لقب سے نواز دیا جائے گا۔ آج ان کو بہت بڑا مرتبہ دے دیا جائے گا۔ وہ جل بھلنے لگا۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ کوئی مومن رب کی بارگاہ میں کامیاب نہ ہو جائے، رب کی بارگاہ میں اپنا منصب حاصل نہ کر لے، اپنا مرتبہ حاصل نہ کر لے۔ اس وجہ سے شیطان ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، بہکانے پر لگا ہوا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر دوسرے راستے پر یعنی جہنم کے راستے پر پہنچا دے۔ شیطان کا مشغلہ یہی ہے، شیطان ہر وقت انسان کو بہکانے کے لیے تیار رہتا ہے، سرگرم رہتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہاں بھی اللہ کے نبی کو بہکانے کے لیے شیطان ایک بوڑھے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ حضرات، اس نے سوچا کہ آج اگر ان کو نہیں روکا گیا تو ان کو منصب سے نواز دیا جائے گا، خلیل اللہ کا لقب دے دیا جائے گا اور ذبیح اللہ کے لقب سے نواز دیا جائے گا۔ شیطان انسانی شکل اختیار کرتا ہے اور ایک بوڑھے کی شکل میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس نے سوچا کہ عورتوں پر جلدی بار چل جائے گا کیونکہ وہ ناقص العقل ہوتی ہیں، ادھر دوڑتا ہے اور جاتا ہے حضرت حاجرہ کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ تم کو خبر ہے کہ
تمہارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر کے گئے ہیں؟ اے حاجرہ کچھ خبر بھی ہے، کچھ پتہ بھی ہے، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ ہاں مجھے خوب معلوم ہے، خوب خبر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد دوست کے یہاں مہمان نوازی کے لیے لے کر کے گئے ہیں، آج اپنے دوست سے ملاقات کے لیے لے کر کے گئے ہیں، آج اپنے دوست کے یہاں دعوت میں لے کر کے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ کے پاس شیطان نے اپنا زہر اگلنا شروع کیا، وہ کہتا ہے نہیں وہ کوئی دعوت میں نہیں لے کر کے گئے ہیں، بلکہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کر کے گئے ہیں، آج وہ اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کر کے گئے ہیں، تم کو نہیں بتایا ہے۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں نہیں، اتنا محبت کرنے والا باپ، اتنا پیار کرنے والا باپ، اتنا ہمدرد باپ کیا اپنے اتنے حسین و خوبصورت بیٹے کو قربان کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اتنا محبت کرنے والا باپ، اتنا پیار کرنے والا باپ اپنے حسین و جمیل خوبصورت بیٹے کو کیوں کر قربان کر سکتا ہے؟ پھر شیطان اپنا زہر اگلتا ہے اور کہتا ہے نہیں، وہ اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، حکم خدا بندی ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیں، اللہ کے نام پر ان کو قربان کر دیں۔ جب حضرت حاجرہ نے اتنا سنا، وہ ایک نبی کی ماں ہے، ایک نبی کی گھر والی ہے، وہ کیسے بہک سکتی تھی، وہ کیسے بھٹک سکتی تھی؟ جب وہ سنتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کر کے گئے ہیں، وہ اس سے معلوم کرتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کیا یہ واقعی اللہ کا حکم ہے کہ اسماعیل کو قربان کیا جائے؟ تو یہ تو ہمارے لیے بہت قسمت کی بات ہے۔ اس سے کہتی ہے اگر یہ واقعی اللہ کا حکم ہے تو میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اس سے زیادہ مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما رہا ہے۔ حضرات محترم، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو جواب دیتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے مقدر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت قسمت کی بات ہے، بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما لے، یہ تو ہمارے مقدر کی بات ہے۔ حضرات جب وہ وہاں سے اس طرح کا سوال، اس طرح کے جواب سنتا ہے تو فوراً وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ سوچا کہ یہاں تو میں ناکام ہو گیا، یہاں تو میرا بار نہ چل سکا، یہاں تو میں کامیاب نہ ہو سکا، ہو سکتا ہے کہ اسماعیل چھوٹے بچے ہیں، بچے ہیں، ان کے اندر سمجھنے کے لیے قوت سمجھداری بہت کم ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ بچے ہیں، کم سن ہیں، کم عمر ہیں، ان کے اوپر میرا داؤ چل جائے۔ وہ اسماعیل کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے، آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ آپ اپنے والد کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے اس سے جواب دیا، اس سے فرمایا کہ ہاں مجھے خوب پتا ہے، خوب معلوم ہے کہ آج ہم اپنے والد کے ساتھ ان کے دوست کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرات شیطان پھر وہی زہر اگلنا شروع کر دیتا ہے، وہاں آ کر بھی کہتا ہے اے اسماعیل تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں خبر نہیں ہے، تمہارے باپ تم کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں، تم کو قربان کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا پیار کرنے والا باپ اپنے اتنے حسین و خوبصورت بیٹے کو قربان کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ تمہیں خبر نہیں ہے، یہ جو چھری اور رسی تم ساتھ لیے ہوئے ہو، یہ اسی وجہ سے چھری اور رسی ساتھ ہے کہ تمہیں باندھ کر قربان کیا جائے، تمہیں باندھ کر قربان کر دیا جائے۔ تمہارے باپ کا گمان یہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہاری قربانی کی جائے، تمہیں رب کے نام پر قربان کیا جائے۔ حضرات
حضرات جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنا سنتے ہیں، شیطان سے معلوم کرتے ہیں کہ واقعی خدا کا حکم ہے، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو چکا ہے کہ میں قربان کیا جاؤں، میں اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں حضرات، تو شیطان کہتا ہے ہاں تمہارے باپ کا یہی گمان ہے، تمہارے باپ کا یہی ارادہ ہے کہ تمہارے باپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی طلب کر رہا ہے، قربانی چاہ رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کو جواب دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ میں قربان کیا جاؤں تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو مجھے ایک جان دی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 1000 جانیں بھی دے تو میں ایک ایک کر کے راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات شاعر کہتا ہے اے مسلمان سنیے یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سنیے نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم قربانی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم قربانی میں ہے۔ سعادت مند بیٹا، سعادت مند بیٹا قربان ہونے کو تیار ہو گیا فرمان باری پر، سعادت مند بیٹا قربان ہونے کو تیار ہو گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران ہے اس طاعت گزاری پر، زمین و آسماں حیران ہے اس طاعت گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے جب وہ نا امید ہو کر کے چلا جاتا ہے تو اس نے سوچا کہ آخری ایک بار اور ہے، ایک حربہ اور کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ حضرات وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ محض خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو مجھے ابلیس لعین معلوم ہوتا ہے، تو شیطان معلوم ہوتا ہے، اور تیر استعاذہ کمان لاحول پر لگاتے ہیں، کمان لاحول پر لگانے کے بعد میں کنکریاں اٹھاتے ہیں اور اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی کنکریاں مارتے ہیں شیطان بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، شیطان بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات مختصر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں، جب منا کے میدان میں آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرات حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ قرآن میں موجود ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ حضرات آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہاری قربانی کروں۔ حضرات صرف اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا کیونکہ اگر بغیر بتائے آپ کو قربان کر دیتے تو لوگ آج اعتراض کرتے اس میں اسماعیل کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ انہیں بغیر بتائے قربان کر دیا گیا تھا، بغیر بتائے ان کی قربانی کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو ادھر سے اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ بھی پیارا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اپنے بیٹے کو صابروں میں سے پاؤ گے، آپ صبر کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں اور مجھے صابروں میں پاؤ گے۔ حضرات باپ اور بیٹے باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ قرآن فرما رہا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ اور بیٹے نے اپنی گردن کو راہ خدا میں جھکا دیا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی
کی بارگاہ میں باپ اور بیٹے نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربان کرنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹایا اور آپ کی گردن پر چھری رکھ دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا حضور، آپ یہ تو بتائیے، میری گردن پر آپ نے چھری رکھ دی ہے کہ آپ زیادہ سخی ہیں یا میں زیادہ سخی ہوں؟ حضرات، پھر آپ نے اپنے باپ سے معلوم کیا، اپنے باپ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ ابا حضور یہ تو بتائیے کہ آپ زیادہ سخی ہیں یا میں زیادہ سخی ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ زیادہ سخی نہیں ہیں، کیونکہ میں زیادہ سخی ہوں، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربان کر رہا ہوں۔ حضرات، اسماعیل علیہ السلام بہت سمجھدار تھے، وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ابا حضور نہیں، آپ زیادہ سخی نہیں ہیں، سخی تو میں ہی زیادہ ہوں، کیونکہ آپ کے اور بھی بیٹے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو دیکھیں گے اور آپ صبر حاصل کر لیں گے، آپ کو تسلی مل جائے گی، اور میری ایک جان ہے جو آج چلی جائے گی پھر واپس نہیں آئے گی، تو میں زیادہ سخی ہوں۔ حضرات، دونوں باپ بیٹوں میں گفتگو ہو رہی تھی کہ میں زیادہ سخی ہوں، میں زیادہ سخی ہوں۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیم علیہ السلام، نہ تو زیادہ سخی ہے نہ اسماعیل زیادہ سخی ہے، میں تم دونوں سے زیادہ سخی ہوں۔ آج اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی قبول کر لی جائے گی اور اسماعیل کی زندگی کو بھی بخش دیا جائے گا اور ابراہیم کی قربانی کو بھی قبول کر لیا جائے گا، مگر میں تمہاری قربانی کو قبول کر لوں گا مگر اسماعیل کی جان کو باقی رکھوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انا اسخا منکم، میں تم دونوں سے زیادہ سخی ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی چھری کو حضرت اسماعیل کے حلقوم پر چلاتے ہیں، مگر چھری چلنے کا نام نہیں لیتی ہے، چھری کاٹنے کا نام نہیں لیتی ہے، چھری آپ کی گردن پر نہیں چلتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ جاتا ہے، جلال آ جاتا ہے، آپ غصے میں اس چھری کو ایک پتھر پر دے کر کے جب مارتے ہیں، پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، مگر حضرت اسماعیل کے حلقوم کو نہیں کاٹتی ہے، چھری نے اس مضبوط پتھر کو کاٹ ڈالا۔ تو حضرت ابراہیم نے چھری سے معلوم کیا، چھری سے پوچھا کہ اے چھری، تو نے نازک حلقوم کو نہیں کاٹا، اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم کو تو نے کیوں نہیں کاٹا ہے؟ اتنے موٹے پتھر کو کاٹ ڈالا ہے، اتنے سخت پتھر کو تو نے کاٹ ڈالا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو چھری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زبان ملتی ہے، چھری آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگتی ہے اے ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرچار کر رہے تھے، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کر رہے تھے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچم بلند کر رہے تھے، جب نعرے نمرود میں جس وقت نمرود کی حکومت تھی، نمرود کی حکومت پوری دنیا کے اندر تھی، جب آپ اللہ کی وحدانیت کا پرچار کر رہے تھے، نعرے نمرود کی آگ یعنی آگ نمرود کی آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اس وقت آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزر جاتا تھا، کوئی پرندہ جب اس کے آگ کے اوپر سے گزرتا تھا تو جل بن کر کے اس آگ میں گر جاتا تھا اور خاکستر ہو جاتا تھا، اتنی تیز آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ برادران ملت اسلامیہ، آپ سے چھری مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنی تیز آگ، جس آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اس آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اے چھری سن لے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا تھا کہ میرے اسماعیل کو نہ جلانا، میرے ابراہیم کو نہ جلانا۔ برادران ملت اسلامیہ، چھری جب اتنا سنتی ہے تو کہتی ہے کہ اس وقت جب نعرے نمرود کو جلایا گیا تھا اور نعرے نمرود کے اندر آپ کو ڈالا گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو صرف ایک دفعہ حکم دیا تھا، آج مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 دفعہ حکم دے دیا ہے کہ اے چھری، تو میرے اسماعیل کے حلقوم کو نہ کاٹنا، میرے اسماعیل کے ایک
بال کو بھی تو نہ کاٹنا، میں آپ کا حکم مانوں یا اس رب تبارک و تعالیٰ کا حکم مانوں جس کے حکم سے آپ قربانی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، چھری کو قوت گویائی عطا ہو جاتی ہے۔ قوت گویائی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو چھری بولتی ہے کہ جس کے حکم سے تم قربانی کرنے کے لیے آئے ہو، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 70 دفعہ حکم دے دیا ہے کہ اسماعیل کے حلقوم کو نہ کاٹنا۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر آپ چھری کو چلاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری میں 2 فٹ کا فاصلہ ہے۔ حضرات 2 فٹ کا فاصلہ ہے۔ ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک ہم نے آپ کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے اور ہم نیکوکاروں کو، نیک عمل کرنے والوں کو یہی صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیتا ہے اے جبرائیل امین آپ جنت جائیے اور جنت سے وہ دمبا لے کر کے آئیے جو 40 یا 80 برس سے جنت کے اندر چل رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سدرۃ المنتہا کے مکی حضرت جبرائیل امین وہاں سے سدرہ سے بہت جلد جنت جاتے ہیں۔ جنت سے وہ دمبا لے کر حضرت اسماعیل کے پاس آ جاتے ہیں۔ حضرات ابھی چھری نے 2 فٹ کا فاصلہ طے نہیں کیا ہے، اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر فوراً جنت جاتے ہیں۔ جنت سے دمبا لے کر حضرت اسماعیل کے پاس آتے ہیں اور حضرت اسماعیل کو ہٹا کر ایک طرف کر دیتے ہیں اور دمبے کو چھری کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ جب دمبے کے نیچے دمبا چھری کے نیچے آتا ہے تو چھری چل جاتی ہے اور خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل ایک طرف مسکرا رہے ہیں، اسماعیل ایک طرف ہنس رہے ہیں اور نیچے دمبا قربان ہو گیا ہے۔ حضرات محترم، دمبے کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دمبے کو آپ کے فدیے میں قربانی دینے کے بعد میں آپ کی قربانی کو قبول فرماتا ہے اور فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو یہی صلہ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ہم نیکوکاروں کے دلوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان کے ارادوں کو دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، یہاں تو صرف مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے، یہاں تو صرف مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی وہ قربانی ہے جسے ہم اور آپ کرتے ہیں تا قیامت تک یہ قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ لاکھ زمانے کے ظالم مٹانا چاہیں، ختم کرنا چاہیں تو نہیں ختم ہو سکتا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جیب ہتیا ہے۔ یہ جیب ہتیا نہیں ہے بلکہ یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کو جانور کے ایک ایک بال کے برابر ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے کہنے میں یا سامعین سے سننے میں جو خطا واقع ہو گئی ہو، اپنے رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار تمامی حضرات مل کر کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔